إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانعام کی بہت سی آیتیں اور پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورۃ الانعام، انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائی، وہ چوپائی جس کے ہم اور آپ گوشت کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، دمبا ہو، یہ سب کو چوپائی کہا جاتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں میں۔ ابھی ہمارے درمیان جو حالات چل رہے ہیں چوپائی کے ذبح کرنے کے بارے میں، اور کہا جا رہا ہے کہ حلال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو کیا آپ ہم تمام مسلمان کیا کھانا یا نوالا بغیر بوٹی کے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے؟ اتار سکتے یا نہیں؟ صحابہ اکرام کا دور کو یاد کیجئے، جب وہ دور تھا کہ کئی دن تک ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، اور ہمارے کھانے میں اگر دو روٹی کم ہو گئی تو نوالا اندر نہیں جاتا۔ اگر حالات ایسے ہو جائے تو کیا ہم کئی کنٹری پر، کئی ملکوں پر جو ہے اس طریقے سے پابندی لگی ہوئی ہے، تو کیا وہاں کے مسلمان ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایسے گوشت کو مت کھاؤ جس گوشت میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جن جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ تم سے لڑائی کرے۔ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور یقیناً شیاطین لَيُوحُونَ، ان کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالتے ہیں الی اولیائہم، ان کے جو دوست ہیں غیر مسلم ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے لڑائی کرے۔ یہ شیطان ڈال رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اس کے باوجود اگر تم نے بغیر اللہ کے نام لیے ہوئے گوشت کھا لیے تو اللہ نے کیا بتایا اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ اسی لیے گوشت کھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے کھا لیا تو تم مسلمان نہیں رہے، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس کا خصوصی توجہ دیں اور کھانے سے پہلے، غیروں کی دعوت میں بھی جانے سے پہلے ہم تحقیق کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم دولت جو ہمیں اور آپ کو اسلام سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 125 میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس سے ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ اسلام کی، توحید کی، رب کی شناخت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی پہچان اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے جو ہم پر احسان کیا ہے بہت سارے احسانات ہیں، لیکن ان تمام احسانات میں سب سے عظیم احسان دولت اسلام ہے، اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اسلام کی سمجھ نہیں آتی، توحید کی سمجھ نہیں آتی، سینکڑوں اور 33 کروڑ معبود اور دیوی دیوتا اس کو نظر آتے مگر ایک معبود نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس ایک معبود کو پہچاننے کے لیے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے گویا کہ وہ انسان آسمان میں چل رہا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ انسان آسمان میں چل رہا ہے۔ 33 کروڑ معبود کو پہچان لیا، ایک معبود کو نہیں پہچانا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ توفیق جسے ملتی ہے وہی پہچانتا ہے، اور جسے توفیق مل جاتی ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے۔ اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دار السلام کہا، لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس سلامتی کا گھر ہے، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ان سب کا دوست ہے، بما كانوا يعملون، اس چیز کے سبب جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی عمل جو کرتے تھے اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا دوست ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں فرمایا ہے چند باتیں اس آخری آیتوں میں بھی، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آیت نمبر 162 میں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجیے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز جو پڑھیں تو اللہ کے لیے، ہم قربانی کریں اللہ کے لیے، جیے تو اللہ کے لیے، مرے تو اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود کہہ دیا کہ آپ، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے کہ آپ کہہ دیجیے۔ لہٰذا ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی اور ہماری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اسی لیے شاعر اسلام علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کی زندگی کا ہم اور آپ مقصد سمجھیں۔ آخری آیت میں جو آیت نمبر 165 ہے اس سورہ کا، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک جواب رکھا ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں بڑا عہدہ مل جائے، بڑی تجارت ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا ہے؟ اچھا، اگر سب کو اللہ رب العالمین پی ایم بنا دے، سب کو سی ایم بنا دے، سب کو ایم ایل اے اور ایم پی بنا دے، سب کو بڑا منسٹر بنا دے، تو پھر کیا یہ دنیا چلنے والی تھی؟ دنیا چلے گی کیا؟ بتائیے، چلنے والی ہے؟ سب کو اللہ پی ایم بنا دے تو دنیا چلے گی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا، وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے، الگ الگ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے الگ الگ بنایا ہے، اور آزمانے کے لیے بھی اور دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بھی۔ اگر سب کوئی مالک بن جائے تو بڑی بڑی جو عمارتیں بنانے والے ہیں وہ بنانے والے کون؟ مالک ہیں یا مزدور ہیں؟ کون بناتے ہیں؟ مزدور بناتے ہیں نا۔ تو مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے مزدوری کرتے ہیں کہ اسے پیسہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے الگ الگ، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے الگ الگ انسان کو پیدا کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے ڈاکٹر بنایا ہے، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو عالم بنایا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو فاضل بنایا، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو اور کسی ہنر سے نوازا ہے۔ کیوں نوازا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑے اور ایک دوسرے کی ضرورت کی تکمیل کرے۔ اگر سب کو اللہ ایک جیسا بنا دیتا تو سب کو جھاڑ کے نیچے رہنا پڑتا، کوئی نہیں
لمبی لمبی عمارتوں میں اور اے سی میں رہ سکتے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے جو انتظام ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، الغرض ہر اعتبار سے بنایا. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہیں جو ہم نے جس حالت میں بنایا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. لہٰذا ہماری زندگی جو ہے آزمائش کی زندگی ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس حالت میں ہم ہیں آزمائش میں، اللہ کی آزمائش میں ہیں، اور آزمائش میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو دنیا اور آخرت ہماری سدھر جائے گی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آزمائش میں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے صوم و صلات کو قبول فرمائے، اور ہمارے سیئات اور گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.